السلام علیکم، دی ڈیجیٹل براڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں میزبان نبیلہ بنگش. ناظرین، آج ہم اہم ایک مسئلے پر گفتگو کریں گے جو کہ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے شہباز سرکار، ان کے پاس صرف 18 ماہ ہے. تو کیا واقعی میں ایسا ہونے جا رہا ہے؟ اور ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن مریم نواز نے جو ہے ججز کو ایک کھلی دھمکی اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا. اسی حوالے سے بات کریں گے. رہنما مسلم لیگ نون قمر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، ایک وقت تھا کہ آپ کی حکومت جو تھی وہ اپوزیشن میں تھی، وہ خود مہنگائی کے خلاف، ان بلز کے خلاف تھی جو بجلی کے بلز آتے تھے. مگر سر اب آپ کی پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ میں ہے، تو اب آپ لوگوں کی کارکردگی کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ٹریڈیشن ہے یہ تو بڑی پرانی ہے، دنیا بھر میں ہے کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اپوزیشن کو ویسے بھی شیڈو گورنمنٹ کہا جاتا ہے، اور اپوزیشن کو انفیکٹ اپوزیشن تعین کرتی ہے حکومت کے راستے کا، اور اپوزیشن وہ پریشر بلڈ کرتی ہے جس کی بنیاد پر حکومتیں اپنی پالیسیز کو وہ سیٹ رائٹ کرتی ہیں یا اپنی پالیسیز بناتی ہیں. تو یہ تو کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے کہ ہم جب اپوزیشن میں تھے تو ہم مہنگائی کے خلاف بولتے تھے. تو یہ جو آج اپوزیشن میں مہنگائی کے خلاف بول رہے ہیں، یہ جب حکومت میں تھے تو اسے ڈیفینڈ کرتے تھے. تو یہ تو بڑی نارمل سی چیز ہے. سر، جو مہنگائی کی ابھی چل رہی ہے، جس طرح بجلی کے بلس آ رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بجلی کے بلوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجوہات بھی ہیں. بجلی پہ ایک الگ پروگرام بھی ہونا چاہیے، لیکن بنیادی چیز جو ہے وہ انڈیکیٹرز ہیں. سر، آپ کی حکومت نے 300 فی یونٹ فری بجلی دینے کا یہ وعدہ کیا تھا عوام سے الیکشن سے پہلے، تو کیسے پورا کریں گے آپ لوگ؟ جی، ہم نے 200 یونٹ کا اعلان کر دیا تھا، اور اس کے خلاف جو ایک جماعت گئی تھی، خالی زبانی نہیں، عدالت میں گئی تھی، اور عدالت نے سٹے دیا تھا، یہ ریکارڈ پہ ہے، اور انہوں نے اس کو روکا تھا. تو وہی جو آج اپوزیشن میں ہے، یہ اس وقت بھی اپوزیشن میں تھے. میں 2022 کی بات کر رہا ہوں. تو حکومت پنجاب نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم 200 یونٹ کو ہم فری کریں گے. یعنی 200 یونٹ فری سے یہ مطلب تھا کہ حکومت پنجاب سبسڈائز کرے گی. حکومت پنجاب ول پے فار آل کنزیومرز کے جو پروٹیکٹڈ شیلڈ کے اندر ہیں یوزنگ بلو 200 یونٹس. اب پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے 200 یونٹ والوں کو ابھی 3 ماہ کے لیے، ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے، وہ تو پنجاب کا فیصلہ تھا، ابھی پاکستان مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت نے 200 یونٹ تک کا، یہ اگلے 3 ماہ کا، وہ جو انکریز ہوئی ہے اس کے خلاف، اس کے اگینسٹ، اس انکریز کے اگینسٹ انہیں شیلڈ دی ہے، انہیں پروٹیکشن دی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ریلیف دیا ہے فار دیز 3 months. تو پرنسپل وہی ہے، اسپرٹ وہی ہے، روح وہی ہے، راستہ وہی ہے، اور انشاءاللہ یہ 3 مہینے گزریں گے جب، تو مزید بھی. اور سر، مہنگائی بھی اسی طرح ہے جس طرح ہم نے گزشتہ حکومتوں میں دیکھا، اس حکومت میں بھی اسی طرح ہے. جی بالکل اسی طرح ہے، بلکہ اس مہنگائی کی اگر آپ شرح دیکھیں، اسی بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو ہر ہفتے کی مہنگائی کا انڈیکس دیتا ہے، تو ایک ٹائم پہ وہ 38% کو ٹچ کر رہی تھی، اور اب جو فگر ہیں اس کے 11 منتھس کی، لاسٹ 11 منتھس کی ایوریج وہ غالباً 21 یا 22% ہے. تو اس میں کی انڈیکس میں کمی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ مزید کمی انشاءاللہ ہوگی. سر، وفاقی وزیر عطا صاحب نے جو نیوز کانفرنس کی کہ پاکستان تحریک انصاف پہ اب ہم پابندی لگانے کا فیصلہ کر رہے ہیں، تو یہ فیصلہ، اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور کیا پھر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹ ایک نیوز کانفرنس تھی، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ پاکستان تحریک انصاف کو دھمکی دی ہو؟ تو یہ آپ لوگوں کا واقعی میں ایک ڈیسیجن ہے یا دھمکی ہے؟ نہیں، ہم دھمکیوں پہ بلیو نہ کرتے. آپ دیکھیں گے اگر مختلف دھمکیوں کی ہی ہسٹری نکالی جائے پچھلے 5-7 برسوں میں، تو پھینٹا لگا دیں سے لے کے، تو دھمکیاں جس طرف سے آتی تھیں وہ اگر تناسب نکالے، شاید کوئی ایک آدھ بنائن سی دھمکی ہماری طرف سے بھی آئی ہو، لیکن ہم دھمکیوں پہ بلیو نہیں کرتے. یہ بنیادی طور پر حکومت کا انٹینٹ کا اظہار تھا، ارادے کا اظہار تھا. کس بنیاد پہ؟ ایک اس کی بنیاد عدالتی فیصلہ. سر، ارادے میں اور فیصلے میں فرق ہوتا ہے. یہ میں خیر ابھی تک وہ ارادہ ہے نا کہ حکومت نے، کیبنٹ کے ایک منسٹر نے یہ حکومت کے اس ارادے کا اظہار کیا اور اس کی بنیاد بھی بتائی. پہلی بنیاد سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ ہے
کہ جس کے تحت جب اسمبلی توڑی گئی اور وہ آئین سے ماورا ایک قدم کے طور پر اس پہ 3-4 لوگوں کو شاید جو ہے وہ اس کے اندر سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر لکھا ہے کہ حکومت اگر چاہے تو وہ حکومت ریفرنس فائل کر سکتی ہے، نمبر 1۔ دوسری اس کی بنیاد 9 مئی کے واقعات تھے جب پاکستان کی اساس پہ، بنیادی اساس پہ حملہ کیا گیا 2۔ اور تیسرا آئین میں بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ سیاسی جماعت آپریٹ نہیں کر سکتی کہ جس کی بنیاد میں کسی جگہ فورن فنڈنگ ہو، اور وہ فورن فنڈنگ الیکشن کمیشن کے ٹرائل میں جو 4-5 سر آپ نے جو بات کی نا 9 مئی کا آپ نے یہاں پہ ڈالا، تو اس پہ 1 سال ہو چکا ہے اس واقعے کو، ابھی تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنا، تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو اب تک کمیشن کیوں بنے گا؟ کمیشن تو بنا لینا چاہیے تھا، تحقیقات تو ہو۔ ہر جو لا آف دا لینڈ کے مطابق جو جرم ہے وہ ٹرائل ہو رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن وہاں پہ بنتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جس کے ایویڈنس نہ ہو، جس کے ایویڈنس ویڈیوز موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں، ڈفرینٹ جو واقعات ہوئے پریکٹیکلی وہ موجود ہیں۔ اور ایک جو آپ نے بات کی، شاید وہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ 1 سال کے بعد کیا ضرورت پیش آئی، تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی جرم ہوا ہو، اور وہ جرم میں اگر اس میں کوئی 6 مہینے یا سال گزر گیا ہو تو دنیا کا کوئی قانون اس کی پروسیڈنگز اس کے خلاف سے نہیں روکتا۔ یعنی یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ قتل 1 سال پہلے ہوا تھا تو 1 سال پہلے اس پہ کارروائی کیوں نہیں ہوئی، ابھی کیوں ہوئی ہے۔ ایک بات سر، انصاف ایک جمہوری ملک میں یہ سوالات تو اٹھنے چاہیے آپ کے۔ مجھے اگر یہ والا جملہ مکمل کرنے دیں تو ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ کوئی کسی جگہ پہ کوئی لاجک، کوئی قانون کی روح اس بات سے نہیں روکتی کہ آپ نے وہ کام جو 6 ماہ پہلے کرنا تھا وہ آج کیوں کر رہے ہیں۔ سوال اٹھتے ہیں، لوگ کہتے ضرور ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو کام اگر فرض کیا اس وقت نہیں ہوا تھا تو اب ہو رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے، ایک بات۔ دوسری جو آپ کوشچن کیا کریں گی ابھی، وہ یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے۔ تو انصاف کیسے ہوتا ہے؟ انصاف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں، انصاف ہوتا ہے اس کسی لکھے پڑے قانون کی روشنی میں۔ دیکھیں نا، ایک آدمی نے کوئی غلط کام کیا، بچہ ہے گھر کا یا فیملی ممبر ہے یا آپ کا کوئی ملازم ہے یا آپ کا کوئی نیبر ہے، تو اگر 4 ممبرز ہیں فیملی کے تو ان 4 ممبرز کا انصاف کا معیار مختلف ہوگا۔ ایک ہو سکتا ہے کہ ہے اس کو گولی مار دو، دوسرا کہے کہ وارننگ دے کے چھوڑ دو، تیسرا اسی فیملی کا ممبر اسی جرم میں جو 4 لوگوں نے دیکھا ہے تو ایک کہے گا کہ نہیں اس کو ایسے کریں کہ چلو 2 تھپڑ مار دیں۔ تو سر آپ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف پر کیسز بنا کے وہ راہ راست پہ نہیں ہے، تو اب آپ لوگوں کا یہ ڈیسیجن ہے کہ ہم ان پہ پابندی نہیں، لگائیں وہ کیسز تو ابھی دیکھیے سر، آپ بغیر ٹرائل کے جوڈیشل کمیشن کے آپ لوگ 9 مئی کا کس طرح پاکستان تحریک انصاف کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ٹرائل ہو رہے ہیں نا، تو ٹرائل کے فیصلے آ جائیں گے جب وہ اگر عدالتوں نے انہیں بے گناہ قرار دیا تو ہمیں۔ سر بہت سے ایسے فیصلے ہیں جہاں پہ ججز قانون کے مطابق فیصلہ دے رہے ہیں، ججز کو دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، نہیں، پہلے وہ بھی ایک بہت بڑی فیلئر۔ پہلے اس پہ رہتے ہیں نا، یہ جو 9 مئی کا آپ نے بات کی تو اس کے ٹرائل ہو رہے ہیں، کسی جگہ پہ ایکویٹل نہیں ہوا، ضمانتیں ضرور ہوئی ہیں، ضمانت ملزم کا حق ہوتا ہے کہ آفٹر سم ٹائم اگر اس کو ضمانت مل جائے تو ٹرائل ہو رہے ہیں، تو وہ جب ٹرائل کنکلوڈ ہوں گے تو اگر عدالتوں نے ان کو ایکوٹ کر دیا، بری کر دیا، تو تب بھی کوئی نہیں، تو لا کو اپنا سر یہی تو میرا سوال ہے کہ جہاں پہ عدالتیں بری کر رہی ہیں، جہاں پر فیصلہ دے رہی ہیں، جہاں پہ جن لوگوں کا قصور نہیں ہے وہاں پہ ججز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ کس سر بے شمار، کس بریت پہ دھمکی دی؟ سر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کوٹ کر دیں پلیز، اگر کوٹ کر دیں کہ کس 9 مئی کی کس بریت پہ عدالت کو دھمکی دی گئی، یا کسی کو کوٹ کر دیں، کوئی جملہ کوٹ کر دیں کسی۔ سر ابھی آپ ریسنٹلی دیکھے جو کہ بہت سے ججز، 6 ججز کا ہمارے سامنے ایک خط سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے، وہ ان کو بھی یعنی سپریم کورٹ کے معزز ججوں کو بھی خط بھیجا گیا۔ کسی جگہ سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے کسی جج نے میں اس وقت پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، پی ایم ایل این کے کسی شخصیت کے بارے میں کسی جج نے کوئی نقطہ لکھا ہو تو ہم حاضر ہیں، آپ بتا دیں، ان ججز کا لیٹر اگر پاس ہے تو دکھا دیں، اگر اس پہ کوئی جملہ ہے تو کوٹ کر دیں کہ کسی جگہ تو پہ۔ سر یہیں پہ سوال ہے کہ جوڈیشل کمیشن حکومت بنائے گی نا؟ نہیں، پہلے اس پہ آ جائے نا، آپ نے کہا کہ ججز کا خط ہے،
تو ججز کے خط میں کس جگہ کسی حکومت کے وزیر کو، حکومت کے وزیر اعظم تو خیر ایک ہوتا ہے، تو حکومت کے یا پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت حکومت میں ہے ان کے کسی نمائندہ کو، پولیٹیکل پارٹی کو ججز نے اگر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، سر دیکھیں اس وقت حکومت پی ایم ایل این کی ہے، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شہریوں کو تحفظ دے، اور ریاست آئین پاکستان کے آئین میں یہ بھی ہے کہ شہریوں کو یہ حقوق ہے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرے. تو کیا آپ کے خیال میں یہ حق پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے؟ جب بھی ان کے لوگ نکلتے ہیں تو ریاست ان کی پکڑ دکڑ شروع کر دیتی ہے، ان پہ مقدمات درج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہی کیسز جب عدالت میں جاتے ہیں سر تو ججز کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. آپ صرف پہلے جو ابھی نقطہ اٹھایا، ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ آگے چلتے ہیں نا، ان پہ کوئی چیز دیکھیں، ایک ہوتی ہے زبانی کہہ دینا کہ یہ ہو رہا ہے. پہلے آپ نے ججز کے خط کا حوالہ دیا تو میں نے کہا کہ آپ کوئی خط کے اندر کسی جگہ پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی کسی شخصیت اس کو 6 ججز کا ہے یا 5 ججز کا خط ہے تو اسے نکال دیں. میں آپ سے ایک سمپل سوال اچھا دوسرا نقطہ آپ نے دوسرا بھی کہا. دیکھیں آگے ہم ایک بات کو کنکلوڈ کر کے آگے بڑھے نا. آپ نے کہا تھا کہ یہاں پر چونکہ بات کرنے کا ٹائم کی بھی بالکل آپ کے پاس ہے. بالکل. اب دوسری بات ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے شہریوں کے جان و مال کی تحفظ کرنا. بالکل یہ آئین کے تحت بھی ذمہ داری ہے اور سماج کے تحت بھی ذمہ داری ہے اور مورلی بھی ذمہ داری ہے حکومت کی، اخلاقی طور پہ بھی، کہ کوئی کسی جگہ پہ کوئی جرم نہ ہو، کسی جگہ پہ کوئی اغوا نہ ہو، کسی جگہ پہ کوئی قتل نہ ہو، کسی جگہ یعنی جان مال کی تحفظ کی ذمہ داری حکومت کی. بالکل. لیکن یہ دو باتیں، ایک بات ہے کہ حکومت کسی جگہ پر ناکام ہوئی ہے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ، ایک نقطہ تو یہ ہے. ایک نقطہ اس کا دوسرا یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ حکومت نے ہی کسی شہری کی جان لی ہے. یہ دو مختلف چیزیں. دیکھیں مہذب ترین سوسائٹیز میں، امریکہ میں بھی قتل بھی ہوتے ہیں، ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں، بہت سے ایسے علاقہ جات ہیں یورپ میں جہاں پہ جب غیر ملکی بھی آتے ہیں تو وہ ڈرتے ہوئے وہاں پہ جاتے ہیں، یا جاتے ہیں تو اپنا موبائل اور والیٹ لے کے نہیں جاتے. ایک تو ہوتا ہے کہ حکومت کسی جگہ پہ لا اینڈ آرڈر کو انفورس کرنے میں ناکام رہی ہے یا اس طریقے سے آئیڈیلی لا اینڈ آرڈر کو انفورس نہیں کر سکی. یہ باتیں تو ہمیں ماننی پڑے گی کہ پاکستان کم وسائل والا ملک ہے، پاکستان دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، اس کے اکراس بارڈر سے بھی اس کے اندر مداخلت ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی پاکستان نے بڑی لمبی دہشت گردی کا جو ہے وہ جن دیکھا ہے اور اس کو بھگتا ہے. تو ان دو چیزوں میں اگر ہم فرق کر کے بات کریں تو جو سننے والا ہے اسے سمجھ آ جائے گی کہ ایک چیز ہے کہ کہیں پہ لا اینڈ آرڈر کو اس طریقے سے کنٹرول. ٹھیک ہے سر، ہم لا اسی آرڈر پہ رک جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے، مجھے اس کا سمپل جواب چاہیے کہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن آپ کے خیال میں بننا چاہیے تھا یا نہیں، یا بننا چاہیے؟ بننا چاہیے. وہ قوانین کہ جس کے لیے قانون موجود ہے. بالکل. جوڈیشل کمیشن جو ہے یہ ایک رٹے رٹائے جملے ہیں. مثلا بنگلہ دیش الگ ہوا جب تو اس پہ ایک حمود الرحمان کمیشن بنا، وہ اس لیے کہ وہ ایک اسپیشل ایک وہ تھا، ایک مومنٹس تھے، ایک ایسی چیز تھی کہ جو لا آف دا لینڈ میں یعنی قتل کا، ایک آتش، کسی کو آگ لگانے کا، کسی کی املاک پہ حملہ کرنے کا، ریاست پاکستان کے دفاعی اداروں پہ حملہ کرنے کا، اگر قانون موجود نہ ہو اور وہ کوئی اسپیشل سرکمسٹانسز ہوں تو پھر تو کمیشن بنتا ہے. لیکن یہ جتنے جرائم ہیں، دیکھیں نا، کوئی آدمی کسی کو آگ لگا دیتا ہے تو کیا پاکستان کے اس قانون میں اس کی کور نہیں ہے یا اس کا کوگنائزیبل پولیس کا قانون نہیں ہے؟ اگر کوئی GHU پہ حملہ کرتا ہے، یہ ابھی ریسنٹلی امریکہ میں ہوا کہ ٹرمپ کے حامیوں نے کچھ توڑ پھوڑ کی تھی، تو کیا اس پہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنا تھا جو قوانین تھے اس کے تحت ٹرائل کیا گیا ان کو، ان میں کچھ انڈر ٹرائل ہیں، کچھ کو سزائیں ہوگی. تو جوڈیشل کمیشن کی یہ جو ہے یہ ایک محض رٹی رٹائی ایک بات شروع کی. جوڈیشل کمیشن کیوں بنے گا اس قانون کو؟ اور آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ اس کو اگر آپ ڈیپلی دیکھیں تو پشاور سے لے کر عام طور پہ کون سا محکمہ لوگوں کی نفرت کا نشانہ ہوتا ہے؟ پولیس ہوتا ہے. عام لوگ جگہ جگہ جب بھی کہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلے مظاہرے ہوئے، احتجاج ہوئے تو کس کی گاڑی جلتی تھی؟ پولیس والوں کی. بالکل. لیکن اس دفعہ کیا ہوا؟ آپ صرف اس ایک نقطے پہ سننے والے بھی اور آپ بھی غور کریں کہ پشاور سے لے کر کراچی تک ہر جگہ پہ کس کو نشانہ بنایا گیا؟
دفاعی تنصیبات کو. ایم ایم عالم کا جہاز وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ تو بیس کے اندر ایک جگہ نشانی تھی. میں اور آپ اور ہماری نوجوان نسل جا کے سر یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ بناتی تھی. ہمارے سیکیورٹی ادارے کدھر تھے؟ ہماری سیکیورٹی جی ایچ کیو جل رہا تھا، کدھر تھی فوج؟ اس کا بہت اہم سوالات ہیں. لیکن سر نہیں آپ کریں سوال. دیکھیں ایک اور سوال پہ آئیں گے. یہی سوال کریں آپ. دیکھیں جب ایک پلانڈ چیز کی جاتی ہے، اب آپ نے کوشچن کیا نا، ابھی آپ چونکہ ون سائیڈڈ کر رہے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں سر ون سائیڈڈ نہیں ہے. یہاں پہ سوال یہ کہ ایک طرف جی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ریاست پہ حملہ ہو گیا، تو ریاستی ادارے کہاں تھے؟ میں یہی گزارش کر رہا ہوں. دیکھیں جب ایک فیصلہ کر لیا میں نے یہاں پہ بیٹھ کے کہ میں اپنے حامیوں کو اپنے حلقے، یا میں ٹیلی ویژن پہ یا سوشل میڈیا پہ، آخر ہر پولیٹیکل لیڈر کی کچھ نہ کچھ فالوئنگ ہوتی ہے، بڑے لیڈرز کی زیادہ فالوئنگ ہوتی ہے. میں ایک مثال دوں گا ایک چھوٹے یونٹ کو، میری اپنی کانسٹیٹوئنسی کو. میں فرض کیا سوشل میڈیا پہ ایک دن شام کو اعلان کر دوں کہ اپنے مخالفوں پہ حملہ کر دو. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ میرے حلقے میں کم از کم زیادہ نہیں تو 30 جگہ پہ ضرور میرے مخالفوں پہ حملہ ہوگا. تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ 30 سیپریٹ جرائم ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک جگہ ایک حملہ بھابڑا بازار میں ہو گیا، ایک حملہ روات ہو گیا، ایک حملہ چونترا ہو گیا. اب جب اس حملے کی ایف آئی آر درج ہوگی ایک اور غلط فہمی کا، تو وہ کیا ہوگا؟ اس میں بھی شریک ہوں گا کہ میں نے ان کو اشتعال دلایا، میری فالوئنگ تھی، اور وہ میرے خلاف 20 ایف آئی آرز درج ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ میں خود جا کے میں چونترا میں بھی موجود تھا، میں روات میں بھی موجود تھا. یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کو جن تھا. تو وہ جو ایف آئی آر ہے وہ اس کی فزیکل پریزنس کی نہیں ہے. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آپ اگر ہمارا قانون دیکھیں پاکستان کا جو لا ہے، تو اس میں جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو ایک وہ ذمہ دار ہوتا ہے جس نے قتل کیا یا حملہ کیا یا کسی کو مار پیٹ کی، اور ایک وہ ہوتا ہے جو کرا رہا ہوتا ہے. صحیح. وہ فزیکلی موجود نہیں ہوگا، اس نے کسی کو اشتعال دلایا ہوگا، اپنے بیٹے کو بھیجا ہوگا کہ جاؤ یہ کام کر دو، اور وہ اس اپنی فالوورشپ میں یا اپنے اس فیتھ میں اس نے کیا ہوگا. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ جب آپ پلان کر کے کرتے ہیں، اور آپ پشاور میں بھی جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ کور کمانڈر یا ملٹری انسٹالیشنز پنڈی میں بھی، یعنی جب ہمارے علاقوں سے لوگ نکلے تو وہ جب کراس کر کے گئے تو راستے میں ضلع کچہری آتی تھی، راستے میں ڈپٹی کمشنر کا دفتر آتا تھا، راستے میں کئی پولیس اسٹیشن آتے تھے. ان کا تو ایک گملہ نہیں ٹوٹا. اور حملہ کہاں پہ ہوا؟ جی ایچ کیو پہ ہوا. حملہ کہاں پہ ہوا؟ آرمی کے میوزیم پہ ہوا جہاں پہ شہداء کی یادگاریں. تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ ایک منظم سازش تھی. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ روایتی طور پہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو سیکیورٹی والے ہوں گے، اب ان کے پاس کیا ہتھیار ہے؟ پھونک مار کے تو وہ لوگوں کو پیچھے نہیں ہٹا سکتے تھے. ان کے پاس تو گولی ہوتی ہے نا. تو اگر گولی چلتی تو پھر وہ جتنے کوئی عزائم تھے یا ٹارگٹ تھے وہ پورے ہو جاتے. تو عوام کے معصوم لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے شاید اس جگہ پہ اس طریقے سے طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا، ورنہ شاید 200-400 لاشیں گر جاتی. تو پھر وہ کاؤنٹر ہو جاتا کہ جی اپنے عوام پہ پاکستان کی مسلح افواج نے گولی چلائی. تو یہ سارے عوامل کو جب آپ مد نظر رکھیں گے تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی وہ آگے کیوں نہیں تھے، وہ آگے ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ رائفل چلاتے نا. تو رائفل سے پھر کیا ہوتا کہ ان لوگوں کا خون بہتا جو کسی کے دلائے ہوئے اشتعال کے تحت آگے نکلے تھے. تو یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے. تو یہ ایک منظم نہ ہوتی، کسی ایک جگہ ہوتی. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک منظم پلان باقاعدہ کیا گیا، لیکن پھر وہی سوال ہے کہ لوگ کس پہ یقین کریں. جوڈیشل کمیشن بنے گا، شفاف تحقیقات ہو اور عوام تک حقائق پہنچے، یہ تو ایک بہت ہی اہم بات ہے اور سب جماعتیں یقیناً یہی چاہتی ہے. لیکن جو آپ لوگوں نے فیصلہ کیا پابندی کا پاکستان تحریک انصاف پہ، پیپلز پارٹی سے کیا مشاورت کی؟ کیونکہ وہ آپ کے اتحادی ہیں. یہ پیپلز پارٹی سے مشاورت کا جب مرحلہ آئے گا، دیکھیں میں نے جیسے شروع میں کہا کہ یہ ایک ارادے کا اظہار کیا. اس کی بنیاد کہاں پہ ہے؟ گورنمنٹ موو کرتی ہے، ریفرنس ٹو کس کو موو کرتی ہے؟ ٹو سپریم کورٹ، جو لکھا ہوا قانون ہے. تو سپریم کورٹ کو گورنمنٹ کب موو کرتی ہے؟ گورنمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ آئین میں دیکھیں نا، بالخصوص 18ویں ترمیم کے بعد، تو گورنمنٹ مینز دا کیبنٹ. تو کیبنٹ کے پاس ایجنڈا آئے گا، کیبنٹ اس ایجنڈے کے تحت اس ایجنڈا کو اپروو کرے گی.
تو اس کیبنٹ کی اپروول سے پہلے جو اتحادی جماعتیں، چونکہ وہ کیبنٹ میں نہیں ہیں اس وقت، اتحادی جماعتیں ہمارے ساتھ سپورٹ میں ہیں، ان کی ریزرویشنز بھی ہوں گی، ہمارے اپنے اندر بہت سی. اور اگر سر اس فیصلے میں اتحادی جماعت آپ کا ساتھ نہ دے تو کیا دیکھیں، فرق پڑے گا؟ اگر تو ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ میں کل بھی کہیں جگہ مثال دے رہا تھا کہ وہ ہم جب یونیورسٹیز کالجز میں پڑھتے تھے تو اگر کے جواب میں یہ کہتے تھے کہ اگر خالہ کو مونچھیں ہوتی تو وہ ماموں ہوتا. تو وہ ظاہر خالہ ہے، وہ ماموں نہیں ہے. تو اگر کا تو کوئی جواب نہیں ہے. لیکن اسی اتحادی جماعت کی وجہ سے آپ کی پارٹی کو حکومت ملی ہوئی ہے. نہیں، میں یہ اس کو نگیٹ نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جب اتحادی جماعت اختلاف کرے گی اس فیصلے سے تو پھر یہ بات سوال آئے گا نا. تو ہمارا گمان بھی یہی ہے، ہماری جماعت کا بھی گمان یہی ہے کہ اس معاملے پہ شاید اتحادی جماعتیں، ریزرویشنز ہمارے اندر بھی ہوں گی. میں خود ذاتی طور پہ کسی پولیٹیکل پارٹی پر پابندی کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جماعت کا جب فیصلہ ہوگا تو میں اس کا پابند ہوں گا. میں ذاتی طور پہ حق میں نہیں ہوں، لیکن کس کے؟ کسی پولیٹیکل پارٹی کے. اور پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ سیاست کی یا پالیٹکس کی بنیاد کیا؟ ڈائیلاگ ہے. تو اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ڈائیلاگ میں یقین ہی نہیں رکھتی، یعنی میں آپ سے بات کرنے سے پہلے ہی، سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے کہہ دوں کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا، یہ تو بائسڈ ہیں، تو پھر تو بات نہیں بنے گی نا. میرا فرض تو بنتا ہے میں آپ کو قائل کر سکوں یا نہ، لیکن میں اپنی جو دلیل ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں. تو ڈائیلاگ بنیاد ہے. جو جماعت کلیم کرے کہ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں اور وہ کہیں جی کہ ہم بات نہیں کرتے. میں ایک مثال دوں گا کہ 2018 کا الیکشن ہوا، یہی شکوے ہمیں تھے. آپ نے ابتدا بھی یہاں سے کی کہ آپ اپوزیشن، یہی شکوے تھے. لیکن کیا ہوا جب اسمبلی میں گئے تو پہلی سپیچ دیکھیں لیڈر آف اپوزیشن کی، آج کے پرائم منسٹر اور اس وقت کے لیڈر، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا پرائم منسٹر ہمارے ساتھ، دا دین پرائم منسٹر کو مخاطب کر کے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، الیکشن ہم سمجھتے ہیں فیئر نہیں ہوئے، آر ٹی ایس بیٹھا. لیکن سر تو اب اس الیکشن کو آپ لوگ نہیں، میں شفاف سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں وہاں سے پہلے آپ وہ اس کو سمجھیں نا، تو اس پہ آئیں تو پھر میں آگے بات کروں. تو انہوں نے کہا کہ جی آئیے ہم میثاق جمہوریت کرتے ہیں، میثاق معیشت کرتے ہیں، ایک ایجنڈا پہ کرتے ہیں، باقی چیزیں ہم اپنا اختلاف ایسے ہی رہے گا کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، پاکستان کو تباہ نہیں کرنا. تب پھر کیا ہوا؟ ابھی 2024 کا الیکشن ہوا، تو الیکشن کے بعد پھر گورنمنٹ کی طرف سے کیا کہا گیا کہ آئیے حکومت بنائیں. سر یہی میں میرا سوال ہے. ابھی آپ نے جو بات کی تو الیکشنز کی اگر ہم ایک تاریخ اٹھائے، ایک بہت بڑی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے. اب 2024 الیکشن کی اگر ہم بات کریں، 8 فروری کو ہوئے، آپ اس الیکشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کی حکومت، آپ کی پارٹی حکومت کے قابل تھی؟ ان کو ملنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، یہ تو بڑا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک ناجوازی ہے کہ آپ کی پارٹی حکومت کے قابل نہیں تھی. اگر میرا ناک بہہ رہا ہے اس وقت تو واقعی میری پارٹی حکومت کے قابل نہیں ہے. سر جس طرح ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملے، یہ تو پی ڈی ایم حکومت کی وجہ سے شاید آپ لوگوں نے وہ عوام کے سامنے ووٹ حاصل نہیں کیے. یہ تو آپ کی رائے. کیا آپ کی حکومت فارم 47 والی نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ تو آپ کی رائے ہے نا، یہ آپ کی اوپینین ہے، اس کا فیصلہ کون کرے؟ سر یہ نظر بھی آ رہا ہے. دیکھیں، جب کشتی ریسلنگ کا کوئی مقابلہ دنیا کا دیکھ لیں، اس میں کیا کوئی شکست کوئی خود کہتا ہے کہ جی میں آج ہار گیا ہوں؟ تو سر آپ 2024 کے الیکشن سے مطمئن ہیں؟ ریفری فیصلہ کرے گا نا. اگر ریفریز نے الیکشن کے ٹریبیونلز میں مقدمات چلیں گے. آپ ریفریز کو کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں، ریفری کا مطلب ہے جو الیکشن ٹریبیونل بنے گا، جو الیکشن کا فیصلہ جو قانون کے مطابق، آئین کے مطابق. آپ کے ذہن میں پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کیوں سوار ہو گئی ہے. الیکشن کا کیس جب ریمیڈی ہوتی ہے، دیکھیں نا، میں چار الیکشن لڑا، 4 الیکشن میں میرے خلاف بھی پٹیشنز ہوئیں، اور جب ہم نے بھی پٹیشنز کی ہیں، الیکشن پٹیشنز، کبھی فیصلہ ہمارے حق میں ہوا، کبھی نہیں ہوا. ہر دفعہ الیکشن میں پٹیشنز ہوتی ہیں. اس وقت بھی جو الیکشن کی پٹیشنز ہیں، ذرا آپ اس کو درست کر لیں اپنے ریکارڈ کو. اس وقت جتنی الیکشن کی کمپلینٹس پٹیشنز دائر ہوئی ہیں، اس کا اسٹیٹسٹکس نکالیں تو 40%، یہ باقاعدہ ان بلیک اینڈ وائٹ آپ لسٹیں نکلوا لیں، 40% اس میں سے تحریک انصاف کے ہیں پٹیشنر، 60% پٹیشنر تحریک انصاف کے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی صرف ایک جماعت کا نہیں ہے.
پی ایم ایل این کے بھی جو سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے اپنا نعرہ مدثر قیوم نعرہ کا، وہ پٹیشنر پی ایم ایل این کا ہے اور اگینسٹ انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی کے امیدوار کا ہے. تو اس لیے یہ جو پٹیشنز ہیں یہ الیکشن میں ہوتی ہیں. میرے ریفری سے مطلب ہے کہ الیکشن کی پٹیشنز فائل ہو چکی ہیں، جن لوگوں نے کرنی تھی ان کے فیصلے ہوں گے. تو یہ فیصلہ کہ کون جیتا کون ہارا ریفری کرتا ہے. کوئی آدمی جو ہارتا ہے، ہماری جماعت کے جو لوگ الیکشن ہار گئے ہماری جماعت کے، وہ بھی کہتے ہیں جی فیئر نہیں ہوا. دیکھیں نا، یہ وہ کون سا الیکشن تھا کہ جو کے پی کے میں، پھر یہاں پہ یہ بتا کے دیں پی کے میں تو 80% کہ یہ گورنمنٹ فارم 47 کی ہے یا فارم 45 کی یہ ہے، گورنمنٹ، کیونکہ اب ہارنے والا بھی اس الیکشن کو نہیں مان رہا اور جیتنے والے کو. یہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. الیکشنز کوئی بھی پاکستان کی آپ دیکھ لیں تاریخ، تو یہ انفارچونیٹ ہے. لیکن جتنے الیکشنز میں، آپ نے خود کہا کہ الیکشنز کی ایک تاریخ ہے، تو الیکشنز میں ہمیشہ، الیکشن کو چھوڑ دیں، آپ مقدمات کو لے لیں، آپ پولیس ڈپارٹمنٹ سے، تھانے سے جو آدمی نکلتا ہے، سیاست کو چھوڑ دیں. پھر یہاں پہ سوال ہے کہ حکومتوں کا کام ہے اور حکومتیں آپ لوگوں کو ملتی رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہم ذمہ دار ہیں. بصیت پولیٹیکل مسلم لیگ نون کا یہ چوتھی بار ہے اقتدار میں ہونا. بصیت پولیٹیکل پارٹیز ہم ذمہ دار ہیں. دیکھیں ابھی جو پچھلے، اگر آپ برسوں کا فرض کیا 6 برس کا احاطہ کر لیں 18 سے، تو اس میں 4 برس جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے. حکومتوں کی اگر ناکامی ہے تو اسی تناسب سے ہم بھی ذمہ دار ہیں نا. تو 4 مہینے ہمارے ہو گئے اور کوئی 12-14 مہینے نگرانوں کے تھے. تو اسی تناسب سے آپ 4 مہینے کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، مہنگائی کی بھی، بدامنی کی بھی، دیگر لا اینڈ آرڈر کی بھی، دہشت گردی کی بھی. اور 4 سال کی تحریک انصاف کرے، 16-14 مہینوں کی جو ہے وہ نگران حکومت. سر، عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کے مطابق جو رپورٹنگ ان کی آئی ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو اب حکومت ہے یہ 18 ماہ ان کے پاس، کیا ایسا ہی ہے؟ اور مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ حکومت یا یہ جو الیکشن جس پہ ابھی ہم نے اتنی ڈیبیٹ کی کہ یہ منسوخ ہو جائے گا یا کالعدم ہو جائے گا؟ نہیں، ایسی کوئی آواز مسلم لیگ نون کی حکومت سے تو نہیں اٹھی. لیکن فش کوئی نجومیوں کا ادارہ ہے انٹرنیشنل جو یہ کہہ رہا ہے کہ 18 آپ نے کہا ریٹنگ ایجنسی، اور اس نے اور کتنے ملکوں کی حکومت، عالمی ریٹنگ ایجنسی ہے بالکل جو انویسٹیگیٹ کرتی ہے، بالکل. اور اس ادارے کی بنیاد پر اگر ہم یہ کہیں، لیکن ہم اس ادارے کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. کہیں نہ کہیں سے تو ان کو خبر ملی ہوگی کہ 18 ماہ. نہیں، وہ فائنانس کی ریٹنگ ایجنسی ہے جس طرح موڈیز ہے یا دیگر. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح ہم شروع کر دیں، دیکھیں نا ہماری بدقسمتی کیا ہے، ہم بغلیں کس پہ بجاتے ہیں؟ ہم بغلیں بجاتے ہیں کہ وہ فلاں دنیا کی سپر پاور کی پارلیمنٹ نے اتنے ووٹ کی اکثریت سے فیصلہ کر لیا. کس چیز کا فیصلہ کر لیا؟ کہ جی وہ فلاں الیکشن جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے. ہم پھر اسی سے پہلے اس کو ایبسولوٹلی ناٹ بھی کہتے ہیں. تو ہم اپنے کسی ادارے پہ بھی تو کریں نا اعتبار. اب فش نے اگر کہہ دیا، وہ اس کا نام بھی پاکستان کے 90% لوگوں نے، 95% نے فرسٹ ٹائم سنا ہوگا. میں نے ایک دفعہ زندگی میں سنا تھا. میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی کام کیا، سرکاری نوکری میں بھی رہا، پچھلے 30 سال سے فیصلہ سازی میں ہوں. لیکن میں نے آج اس کا نام دوسری دفعہ سنا ہے. اس کو اتنی اہمیت دینا کہ انہوں نے اتنا 18 ماہ گن کے کیلنڈر پہ دیکھ کے کہ جب 17 ماہ اور 29 دن ہوں گے تو اس دن کوئی ایک آسمان سے کوئی مخلوق اترے گی اور پھر 18 ماہ میں یہ ہو جائے گا. یہ وہ باتیں، فلمزی چیزیں جن پہ ہم خواہ مخواہ پہ جو ہے اسٹارم ان اے ٹی کپ برپا کرتے ہیں. تو ان باتوں پہ زیادہ یقین یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی؟ بظاہر تو ایسے لگتا ہے، ویسے تو کسی سر اب بظاہر آپ نے لگا دیا، آپ 18 ماہ کو نہیں مان رہے. نہیں، ہم اس لیے نہیں مان رہے کہ 18 ماہ کی کوئی گراؤنڈ ہو نا جی. 19 ماہ کیوں نہیں چلیں، 20 ماہ کیوں نہیں، 16 ماہ کیوں نہیں؟ اس کے پاس کون سا بیرو میٹر تھا جس پھر مدت پوری کرنا بھی تو ہے. اس نے اپنا ناپ سر آپ پھر کانفیڈنس سے کہیں کہ حکومت مدت پوری کرے گی. حکومت بالکل مدت پوری کرے گی، لیکن آئین میں ایک رواج ہے. دیکھیں جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو وہ بھی کہتے تھے ہم مدت پوری کریں گے، لیکن ایک آئینی پروسیس سے وہ ہٹ گئے. بالکل اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہے. اگر وہ اسمبلی میں فرض کیا آج پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا آپس میں پیچ اپ ہو جاتا ہے تو اکثریت کس کے پاس ہو جائے گی؟ ان کے پاس ہو جائے گی. اچھا سر، آئینی پروسیس سے اگر ہٹ جائے حکومت تو کوئی اس میں
حرج بھی کوئی نہیں ہوتا اور وہ اس پہ کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے. مریم نواز صاحبہ نے جو سپریم کورٹ کا بھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ آیا اس پر وہ کہتی ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر ہمیں حیرت ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا جو بیان ہے، اب آپ سے میں سوال مخصوص نشستوں کے حوالے سے کروں گی، کیا آپ کے خیال میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں ہونے چاہیے تھے؟ اور مریم نواز کے اس بیان سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ان ججز کے کو بھی نہیں ماننا چاہتی، یعنی اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا حکومت کی طرف سے. دو حصوں میں اپنے سوال کو تقسیم اب کر لیں. ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کوئی ایسی قیامت نہیں آئی، کوئی ایسی آگ نہیں لگ گئی کہ جس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں کل 22 سیٹوں کا اس سے عدل بدل ہوگا. اچھا، صوبائی اسمبلی میں بھی اسی تناسب سے کچھ سیٹس جو ہیں وہ تحریک انصاف کو ملیں گی سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر منوان جب عمل ہوگا. اب کیا ہے کہ کے پی میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، اگر 10 نشستیں انہیں اور مل جائیں گی تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ وزیر اعلیٰ تو وہی رہیں گے، ناپور صاحب ہی رہیں گے نا. سندھ میں پیپلز پارٹی کمفرٹیبل میجورٹی میں اگر تحریک انصاف کو وہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح سے 5-7 نشستیں مل جاتی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. پنجاب میں تو مریم نواز صاحبہ نے مزید بیان میں یہ کہا ہے کہ اگر کوئی حکومت کے سامنے یا حکومت کے راستے میں آئے گا تو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. بالکل کوئی آئے گا. یہ کیا کوئی دھمکی ہے؟ کوئی آئے گا، بالکل یہ دھمکی ہے. اور یہ دھمکی کیوں ہے کہ سر کس کو دھمکی ہے؟ کیا سپریم کورٹ کو؟ پہلے مجھے یہ اس بات کا تعین ہونے دیں کہ یہ دھمکی ہے. اب دھمکی کیا ہے؟ کہ دھمکی یہ ہے کہ پاکستان جب بھی کہیں اسٹیبلائزیشن کے راستے پہ چلا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، صرف ہماری حکومت کے دور کی بات نہیں، جب بھی تو اس پہ انٹرنیشنل، چونکہ ہمارے دو دشمن تو بالکل ہمارے ایک تو بالکل ہمسایہ میں اور ایک دوسرا جس کے متعلق دنیا میں ایک ملک ہے جس کو پاکستان نے تسلیم بھی نہیں کیا اور پاسپورٹ پاکستانی پہ لکھا ہوا ہے کہ ویلڈ فار آل کنٹریز آف دا ورلڈ ایکسیپٹ کون ہے؟ اسرائیل. تو یہ دو تو وہ ہیں. اور اسرائیل کی لابی کہاں پہ کام کرتی ہے؟ اسرائیل کی لابی کوئی نہ رحیم یار خان میں ڈائریکٹ آپریٹ کرتی ہے، نہ کینیا میں کرتی ہے، نہ کیوبا میں کرتی ہے. وہ اسرائیل جو ہے وہ دنیا پہ اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتا ہے کس ملک کی؟ ایک ملک کی مدد کے حوالے سے. یہ ابھی فلسطین میں ہوا، کتنا ظلم ہوا فلسطین میں. اسی کانگریس نے کیا ایک آواز بھی اٹھی؟ کیا کوئی قرارداد پاس ہوئی؟ یہ تو بڑی بغلیں بجائی جا رہی ہیں کہ صرف 7 ووٹ مخالفت میں آئے ساروں نے. سر حکومتی لیول پہ بھی تو ہم نہیں دیکھ رہے کہ فلسطینی کے لیے کچھ کیا جا رہا. پہلے یہ دیکھیں نا، چلے نہیں کیا جا رہا، سپوز کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ نہیں کیا جا رہا. پاکستان ایک غریب ملک ہے، کمزور ملک ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ لیں. میں تو ان طاقتوروں کی بات کر رہا ہوں کہ جو پورا عالمی ضمیر چیخ اٹھا اور اس کانگریس نے کہیں بھی قرارداد کوئی ایک بھی پاس سمپل میجورٹی سے بھی نہیں پاس کی، اور اس کو یہاں پہ اتنا درد اٹھ گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انٹرنیشنل چیزوں کو آپس میں آپ کو نٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہی سوال اگر آپ کسی سے کریں کہ جس کانگریس کی قرارداد پہ یہاں پر بڑے ڈھول تاشے پیٹے جا رہے ہیں، کیا اس کانگریس نے اسرائیل اپنا فلسطینیوں کے یہ جو ہزاروں کی تعداد میں معصوم بچوں کا خون ہوا، میدان میں کھیلتے ہوئے بچوں کا، اسکولوں میں پڑھتے ہوئے معصوم بچوں کا، والدین کو ہم نے اپنی گود میں اٹھائے ہوئے جو ہے آسمان کی طرف منہ کر کے اور چیخیں مارتے سنا، تو کیا اس کانگریس کا ضمیر اس پہ نہیں جاگا؟ اور ایک دور دراز کے ایک ملک کے الیکشن پہ ان کو زیادہ. تو اس کے پیچھے جو تانے بانے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو مریم نواز صاحبہ کی یا کسی اور کی بھی جو دھمکی ہوگی وہ بیسیکلی پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی سٹیبلٹی اور پاکستان کی معاشی ترقی کی راہ میں جو حائل ہوگا اس سے آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. آپ نے جواب بڑا اچھی طریقے سے دیا، لیکن ہم اگر گزشتہ حکومتوں کو دیکھیں، ان کی مسلم لیگ نون کی حکومتیں ہمیں نظر آتی ہیں، ابھی بھی ان کے پاس یہ پاور ہے. یہ تو چلیے اچھی بات ہے کہ وہ ملک کی سالمیت کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو مہنگائی ہے، جو طوفان ہے، جو لوگوں میں بے چینی ہے، اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت مدت پوری کر پائے گی؟ جی، پہلے تو آپ نے تاریخ اگر پاکستان کی پڑھی ہے اور آپ واقف ہیں تو پاکستان کو بنے ہوئے 47 سے لے کر اور آج کتنے سال اور ابھی تک ہم انڈیولپ ہے سر. کتنے سال ہو گئے؟ 74 ایئرس. 77 سال ہو 47 سے 24 ہے اب.
تو 74 نہیں ہوئے, 3 سال آپ نے گنتی سے نکال ٹھیک. دیے, ٹھیک ہے. 77 سال اب اب 14 سر اگست آپ کو انہی 77 سالوں میں میری گزارش ہم کہاں پر میری کھڑے ہیں گزارش اور اس کا ذمہ دار جی کون؟ جی بالکل اس کا ذمہ دار میں بتاتا ہوں آپ کو, میری گزارش سنیں. 77 برسوں میں مسلم لیگ نون کی حکومت کا اگر آپ ڈیوریشن پورا نکالیں, 5 سال 13 سے 18 والے دور کا, ان 4 مہینوں کو بھی آپ رہنے دینا, یہ تو ابھی ہوئے, وہ اپنا 5 سال وہ ہو گئے. اس کے بعد 97 سے لے کر 99 تک 2 سال, 7 سال ہو گئے. اس کے بعد 90 سے لے کر 93 تک 10 سال ہو گئے, ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اور یہ کل 10 یا 11 برس کا 77 سال میں عرصہ ہے. اب ذرا اسی واپس قرارداد پہ جائیں. پاکستان میں مارشل لاء لگے, پاکستان میں آئین کو لپیٹ دیا گیا, پاکستان میں سیاسی ورکرز کو کوڑے لگے میدانوں میں. آپ کی شاید پیدائش سے وہ پہلے کے واقعات ہیں. ضیاء الحق کے دور میں, ضیاء الحق کے دور میں میدان میں باقاعدہ اسٹیڈیم میں لوگ جاتے تھے, ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوتے تھے, اور ایک سیاسی لیڈر کو کوڑے لگ رہے ہوتے تھے, وہ ٹک ٹکی پہ لگا ہوتا. کہیں سے قرارداد آئی تھی انسانی حقوق کی کہ یہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مشرف کا دور گزرا 10 سال کا, جنرل ضیاء الحق کا گزرا, تو پہلے تو اس قرارداد کو جوڑیں نا ان بین الاقوامی تانو بانو سے, اور پھر سی پیک کے ساتھ جوڑیں, تو پھر آپ کو بہت سی کہانیاں ایک سمجھ سر ابھی آپ نے جو اب 10 سال کی ذمہ داری 10 سال کی 77 برس میں مسلم لیگ نون پہ ڈال دیں, ٹھیک ہے. 4 سال کی تحریک انصاف پہ ڈال دیں, وہ نومولود پارٹی ہے. 7-8 برسوں کی پیپلز پارٹی پہ ڈال دیں, ان کا 8 سے 13 والا. سر جہاں پر آپ نے مارشاء اللہ کا ذکر کیا نا کہ لگتے رہے ہیں, اس سے تو انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا, لیکن ان کے بھی اپنے اپنے ریزنس ہیں. اب جب بینظیر کی حکومت آئی تو نواز شریف ان کے خلاف آ رہے ہیں, اور نواز شریف آئے تو بینظیر, تو سیاستدانوں کے تو اپنے ہی مفاد ختم نہیں ہوتے, اپنے پارٹیوں کی مفاد, جہاں پر آپ کی پارٹی کو کوئی مفاد نظر آئے وہ اقتدار میں آ جاتی ہے. آپ بین الاقوامی تاریخ سے جو اگر پڑھیں تو ذرا برطانیہ کا اٹھا کے پچھلے 50 برس میں دیکھیں کتنی جو سیاسی جماعتوں نے حکومت کی ہے, 2 نے, ایک کی ختم ہوتی ہے. امریکہ جس کے الیکشن پہ آپ نظریں جمائے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ باریاں نہیں لیتے سر, مدت تو پوری کرتے ہیں, مدت پوری کرتے ہیں, لیکن باریاں ہی ہمارے ہاں کسی پرائم منسٹر نے مدت پوری کی. یہاں پہ کیا پروپیگنڈا ہوا کہ جی 2 پولیٹیکل پارٹی سسٹم, 2 پارٹی سسٹم جمہوریت کی معراج ہوتا ہے دنیا بھر میں. سر وہ بات ٹھیک ہے, دنیا بھر میں جہاں پہ کسی بھی جمہوریت میں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا پی ایم اپنا ٹینیور پورا نہ کرے؟ تو یہ تو پروسیس ہے نا. کیا یہ جمہوریت کی فیلئر نہیں ہے؟ فیلئر تھی. پرائم منسٹر کی بات نہ کریں, سیاسی جماعت کی بات کریں. دیکھیں حکومت کی فیلئر تھی 90s میں, جب اسمبلیاں ٹوٹتی تھیں. 2002 کے بعد, الیکشن کے بعد, آج 22 برس ہو گئے, پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی اسمبلیوں نے اپنی میعاد پوری کی ہے. ود ان اسمبلی حکومت کا آگے پیچھے ہونا, عدم اعتماد ہونا کوئی غیر جمہوری عمل نہیں. ابھی برطانیہ میں کیا ہوا ایک ہفتہ پہلے, دو عدم اعتماد ہوئے نا, 2 دفعہ پرائم منسٹر کتنی دفعہ چینج ہوئے, یہ ابھی پچھلے, اور ابھی پری الیکشن ہو گئے, قبل از وقت الیکشن ہوئے, اور جو ان کی ہے کنزرویٹو پارٹی اس کے پاس سے حکومت چلی گئی اور لیبر پارٹی کے پاس آ گئی. تو جب تک آپ دنیا کی ان ساری چیزوں کو نہ دیکھیں ایک نیرو مائنڈ کے ساتھ, چیزوں کو اپنے آپ اس کی اینک سے ایک مخصوص عدسے کی نظر سے جب میں چیزوں کو دیکھوں گا, یا تو دیکھیں نا ڈائلاگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لاجیکلی اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں, اس کے بعد لوگوں کی مرضی ہے. اگر وہ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں آج بھی سنی تحریک کو, آزاد امیدواروں کو, تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی انہوں نے دراصل عمران خان کو ووٹ دیے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب یا ان کی سیاسی جماعت, عمران صاحب تو چلیں بیہائنڈ بارز ہیں, ان کی جو ایز اے پولیٹیکل لیڈر جو ان کی اسٹیچر ہے یا عزت ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن پولیٹیشین کا یہ جو ہوتا ہے ایک بنیادی کریکٹرسٹکس ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر, یہیں پہ میں ایک سوال ایڈ کرتی ہوں کہ عمران خان کے بارے میں جیسے آپ نے بات کی, تو سائفر کیس ختم ہوا, عدت کا کیس کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے ہے, مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی ہے, تو ایک کیس سے وہ ایک کیس بنتا ہے, اس سے خان صاحب بری ہو جاتے ہیں, حکومت دیگر جو ہے کیسز ان پہ بنا دیتی ہیں, جس کی وجہ سے خان کی رہائی ناممکن ہو رہی ہے. تو کیا حکومت خان سے اتنا ڈرتی ہے, یا پھر ہم یہ کہیں کہ عمران خان سے جو ہے وہ حکومت کو خطرہ ہے, حکومت یہ سمجھتی ہے؟
دیکھیں عدت کیس کا جہاں تک تعلق ہے، ہم، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں کوئی نامناسب لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن یہ گندا کیس تھا، ہم، یہ ایک ایسا مقدمہ ہے کہ جس سے نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اس کی روٹس کہاں پہ؟ اس کی روٹس اسی سرکل کے اندر ہے، ہم، اسی خاندان کے اندر ہے۔ یہ ایک بیسیکلی خاندانی کیس تھا، اور کسی خاندان کو اپنے گندے کپڑے جو ہیں وہ باہر نہیں دھونے چاہیے، اس سے سر پاکستان اسی خاندان کا سربراہ پہلے خان صاحب کے دور میں وہ ٹی وی ٹیلی ویژنس پہ آتے ہیں اور اپنی ایکس وائف کے بارے میں وہ بڑے اچھے جملے کہتے ہیں. جب آپ کی حکومت آتی ہے تو اس آدمی کا مائنڈ کیوں چینج ہو جاتا ہے؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، فرینکلی اسپیکنگ. اب آپ اس میں سے دو مطلب نکال لیں. ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے اس کا کہ اس کی دانست میں، یا ان کے بقول، میں تو ان سے واقف نہیں ہوں، کہ اس وقت ان کے ساتھ زبردستی کی گئی، اور اس وقت انہوں نے بادل نخواستہ، مجھے یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے، لیکن آپ نے سوال کیا عدت کیس کا، میں تو اس کیس کو ڈسکس کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا. سر آپ سائفر بھی بات کر اچھا سکتے ہیں، نہیں، تو لیکن شاہانہ کا کیس بھی ہے آپ نے ان جو پہ. بات ون بائی ون آپ نے چھیڑا، تو اس لیے کہہ رہا ہوں. تو اس کے دو مطلب ہیں، دونوں مطلب ایکولی گڈ ہیں دونوں کے لیے. آپ تو اس وقت ایز اے ریفری بیٹھے نا. آپ میں ایک اضافہ کر دوں کہ حکومت پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے ان کے شوہر کو اغوا کر میں کے، یہی کہہ رہا ہوں، جو ہو رہا ہے، جو نظر بھی آ رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنماؤں کو اغوا کر کے، ڈرا دھمکا کے، نیوز کانفرنس کروا کے. پہلے شوہر پہ رہتے ہیں کہ اب دو باتیں، ان کی دو سٹیٹمنٹس ہیں. ایک سٹیٹمنٹ وہ تھی جب حکومت دوسری تھی، اور وہ کہہ رہے تھے جی میں نے تو بخوشی اپنے بیگم کو جو بھی کوئی اشارہ تھا یا جو بھی کوئی جو چیزیں وہ میرے منہ سے تو نہیں نکلتی، لیکن بہرحال اس کی وجہ سے میں نے یہ ایک ہمارے سماج کے خلاف بات تھی. یہ کہیں بھی سماجی طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کو. لیکن چلیں، ایک بات تو وہ ہوگی. دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے، اس کا جیسے آپ نے اشارہ کیا، بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، کہ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس حکومت نے آ کے تو ان کو کسی دباؤ میں لے کے، تو ان سے تو لہٰذا دو باتیں، یا اب وہ پریشر میں یا اس وقت پریشر میں تھے. لیکن بات گھوم کس کے گرد رہی ہے؟ گھوم اسی چار دیواری کے اندر رہی ہے. تو ہمیں محل ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. ایک اب آ جاتا ہے سائفر کیس کی. اب بہت سی چیزوں کی کلائی کھل گئی ہے کہ جب کانگریس نے قرارداد پیش کر دی تو اب تو اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے. اس وقت ایک سائفر ایک پروسیجرل میٹر ہے. ہر ایمبیسڈر جب بھی وہاں پہ ایک تفصیلات بھیجتا ہے اور وہ سیکرٹ رہتی ہے. تو سائفر کیس یہ نہیں تھا کہ اس نے یہ کہا امریکہ نے. یہاں حکومت کوشش کر رہی تھی کہ عمران خان کو سزائے موت دی جائے، اور وہ اسی کیس سے بری ہو گئے ہیں. اور اس کی سائفر کی بنیادی جو وجہ تھی، سائفر کیس شاید ٹرائل ہو رہا ہے میرا خیال ہے. سر ختم ہو گیا، خان صاحب اس میں بری ہو چکی ہے. ابھی جو ان کے بیان آئے ہیں اپنا. سر یہی تو سوال ہے کہ جہاں خان صاحب عدالت سے بری ہو جاتے ہیں، حکومت ان پہ کیسز ڈال دیتی ہیں، اسی کیس کو نظر ثانی پہ لے جاتی ہیں. اگر آپ لوگوں کو اپنے ججز پہ اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ایک سول جج جو بیٹھا ہوتا ہے کسی جگہ پہ، ڈسٹرکٹ میں سیشن جج ہے، کیا لوگوں کو اس پہ اعتماد نہیں ہوتا؟ ہونا چاہیے نا. ہونا چاہیے. کیوں اپیل دائر ہوتی ہے؟ آپ کے خلاف اگر کوئی جائیداد کے معاملے میں، اللہ نہ کرے، کوئی آپ کیس کسی پہ کر دیں اور آپ کے خلاف فیصلہ آئے، تو آپ اپیل میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ تو اپیل میں جانا، عدالتیں کس لیے بنی ہیں؟ سر اپیل میں جائیں نا انہی ججز کے پاس جنہوں نے اس کیس میں حق میں فیصلہ دیا. اب یہاں پہ عظیم صاحب کا جو وزیر قانون ہے، ان کا بھی بیان سامنے ہے کہ ہم سائفر کیس دوبارہ شروع کروائیں گے، جو کہ وہ ختم ہو چکا ہے. تو دوبارہ شروع کروانا کیسز کو، دوبارہ ٹرائل کروانا، کیا حکومت کو کوئی پریشانی ہے؟ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمیشہ جس کی لا اجازت دیتا. اپیل کی نظر ثانی ہمارے آئین میں، قانون میں درج ہے. بالکل. اگر کوئی آدمی اگریوڈ پارٹی، سر اسے تو ہم بھی انکار نہیں کر رہے نا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کیسز کی دوبارہ ٹرائل ہونی چاہیے؟ کس کیس کا مجھے کوٹ کریں. سر اسی سائفر کیس کا، اسی مخصوص نشستوں کا کیس کا، جو کہ وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو دوبارہ ٹرائل. نہیں، انہوں نے کہا نظر ثانی میں بھیجیں گے. تو نظر ثانی آئین میں لکھی ہوئی ہے نا. تو جو اگریوڈ پارٹی ہے وہ نظر ثانی میں نہیں جاتی. یہ جتنے فیصلے عدت کیس کا فیصلہ ہوا تو اپیل میں گئے نا. کیا ججوں پہ اعتبار نہیں تھا؟ ججوں کو دھمکی دینے کے لیے گئے. تو اپیل میں جانا قانونی پروسیس ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی جب اینک سے دیکھتے ہیں، تو جب میں اپیل میں جاؤں کسی
اپنے خلاف ہونے والے فیصلے سے. تو سر ایسے میں پھر آپ خان صاحب کو ایک اچھے کیس میں پھنسائے نا، مقدمات میں مقدمات کیوں؟ نہیں میں تو نہیں کر رہا، لیکن جو لا آف دا لینڈ ہے. سر میرا دیکھیں سوال حکومتی لیول پہ نہیں، تھا. میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. جتنے کیسز ہیں یہ سارے کیسز آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون اگر 9 مئی کے کیسز ہیں، میں مثال آپ کو دے دوں. 9 مئی کو اگر پشاور ریڈیو اسٹیشن پہ حملہ ہوا، 9 مئی کو اگر سرگودا بیس کی دیوار گرائی گئی، 9 مئی کو اگر ایم ایم عالم کا جہاز گرایا گیا، 9 مئی کو اگر میجر عزیز بھٹی کیا اپنی کوئی جائیداد کا بٹوارا کرانے انڈیا سے لڑ رہا تھا، یا کیپٹن کرنل شیر خان کے مربوں پہ جو ہے وہ کسی سکھ جرنل نے قبضہ کر لیا تھا، تو وہ اس لیے کھڑا تھا، اس ملک کے لیے کھڑا تھا نا، آپ کی اور میری سلامتی کے لیے اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے اور ان کی زندگی کے لیے. تو جب جہاں جو واقعہ ہوا اس کی ایف آئی آر اگلے 4 دنوں میں وہاں درج ہوگی. ٹھیک ہے، وہ اب ان کیسز کے ٹرائل ہو رہے ہیں. کچھ کیسز کے ٹرائل میں کسی کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کچھ فرض کیا اگر 1000 آدمی نے کسی جگہ حملہ کیا، 1000 کے اس رات تو نام نہیں لکھے گے نا، وہ تو وہ ویڈیو موجود تھی. اب جو شناخت ہو رہی ہے تو نئے کیس نہیں ہے، کیس تو وہی ہیں جو پرانے. جہاں تک اپیل کا یا نظر ثانی کا حق ہے، یہ رائٹ سب کو دیں اور اس رائٹ پہ اعتراض نہ کریں. سر اب آتے ہیں کہ جیسا آپ نے شروع میں بھی کہا کہ ہم نے اس اپوزیشن کو ڈائلاگ کی دعوت دی، 2 دفعہ پی ایم بھی یہ اعلان کر چکے ہیں، تو اب مزید کیا ہم کوئی ڈائلاگ کی پاکستان تحریک انصاف، جہاں پہ آپ ان کو 9 مئی کا مجرم قرار دے رہے ہیں، تو پھر کیا ان مجرمان سے آپ لوگ ڈائلاگ کریں گے؟ دیکھیں 3 چیزوں کی سیپریٹ کریں نا، ان کو جب آپ مکس اپ کرتے ہیں کنفیوژن وہاں پہ پیدا ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے جرم. دیکھیں میرا فرض کیا آپ نے کسی کزن سے، میں مثال دے رہا ہوں، یا کسی عزیز سے یا کسی ہمسائے سے کچھ معاملات ہیں، اختلافات. اب کیا ہوا کہ اس دوران میرے بھائی نے اس کی ٹانگ توڑ دی. ساتھ ہمارا کیا ہے کہ بجلی کے بل کا بھی تنازع ہے کہ کتنا بل دے گا، وہ مقدمہ الگ چل رہا ہے. ساتھ ہماری زمین کا کوئی بٹوارے کا بھی ہے، ساتھ کوئی گاڑی بھی، ہمارا بزنس بھی اکٹھا تھا. اب یہ 4 سیپریٹ کمپارٹمنٹس ہیں. ایک تو وہ کرمنل ہوگا کہ جو میرے بھائی نے اس کی ٹانگ توڑ دی یا اسے گولی مار دی، تو اس کا تو کرمنل پروسیڈنگز ہوں گی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو بزنس کا ہمارا آپس میں تنازع ہوگا، وہ شاید ہم آپس میں بیٹھ کے تو طے کر لیں. اسی طرح یہاں پر 3 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے پاکستان کو آگے لے کے جانا. پاکستان کے آپ معیشت کے انڈیکیٹرز دیکھ لیں کہ آج سے 5-6 برس پہلے ہمارا فورن ایکسچینج ریزروز کتنے تھے، کیا یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، یا ڈالر کیسے گر رہا تھا، کیا اب ڈالر سٹیبلائز ہے یا نہیں ہے. اسی طرح بیلنس آف پیمنٹس یا سٹاک ایکسچینج کو دیکھ لیں، جو 20-22 ہزار پہ چلی گئی تھی، آج 80 ہزار پہ، اور یہ ان فیصلوں کے بعد پھر نیچے گری ہے. تو ان انڈیکیٹرز کی روشنی میں ایک تو ہم کہتے ہیں کہ جی آئیے باقی چیزیں ہم آپس میں الیکشن بھی لڑ لیں گے، اسی طرح ٹریبیونل کے مقدمے چلنے دیں، لیکن پاکستان کی معیشت پہ جی کہ جس پہ پاکستان کے لوگوں کے روزگار کا سوال ہے، اس پہ بات چیت کر لیتے ہیں. ایک تو یہ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر مثلا بات چیت ہوئی بھی ہے. کہاں پہ ہوئی ہے؟ جہاں کمیٹیز کی چیئرمین شپ کا فیصلہ ہونا تھا. تو آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت سینٹ کی بھی اور اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین بھی بنے. وہ انہوں نے اس کے نتیجے میں سرکاری ان کو جو بھی پرکس اینڈ پریویلیج ملتے ہیں، گاڑی ملتی ہے، دفتر ملتا ہے، وہاں تک انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، وہ لے لیے. اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں ان پہ بھی ڈائلاگ کریں. ہو سکتا ہے ہم غلطی پہ ہوں. بہت سی چیزوں پہ جب ہم بیٹھیں گے تو جب ایک دوسرے کی بات سنیں گے تو بہت سی چیزیں، جب آپ 8-10 لوگوں کا ایک جرگہ بیٹھ جاتا ہے، ایسے میں تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اپنے مطالبات ہیں جو وہ رکھیں گے. اسی صورت میں ڈائلاگ ممکن ہے کیا کہ آپ لوگ ایکسیپٹ کریں گے اور وہ اور اس میں یہی مطالبہ سب سے پہلے ہوگا کہ 9 مئی کے جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو آپ رہا کر دیں؟ بالکل رکھیں. دیکھیں اس پہ پھر بات ہوگی، ڈائلاگ شروع ہوگا تو بات ہوگی نا. اب دیکھیں تو سر کیا حکومت مانے گی؟ پھر وہی بات اگر آ گیا نا کہ دیکھیں جب آپ بات کریں گے، ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی چیز کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے. دیکھیں نا کچھ چیزیں تو آج تاریخ نے غلط ثابت کر دی کہ یہی تحریک انصاف ڈیزل کیا چیز تھی، سنا کبھی آپ نے نام؟ اب کیا ہو گیا ہے، وہ کے گلاب بن گیا.
لیکن ڈیزل بھی اپنے بیانات دے رہے ہیں سر کہ کس طرح عدم تحریک اعتماد لائی گئی کس کے کہنے پر، کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے پارٹی کا رہنما محمد زبیر وہ بھی بیانات دے رہے ہیں. سر کہیں نہ کہیں آپ کسی کو جھوٹا تو بولیں گے، کون جھوٹ بول رہا ہے؟ میں کوئی کسی کو یہی تو سر یہاں ہمیں سچائی بتائیں. یہی وہ ٹرینڈ ہے کہ جو ہمیں غلط سمت پہ لے کے جا رہا ہے، کہ جو آپ سمیرلی ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. تو سر جھوٹ کون بول رہے ہیں؟ فلاں مجرم ہے، نہیں سر، میں آپ سے سوال یہ کر رہی ہوں کہ یہ اس میں جو میں نے ابھی بات کی ہے، سمپل سوال یہ کہ جھوٹ کون بول رہا ہے؟ ڈیزل جھوٹ بول رہے ہیں یا محمد زبیر بول رہے ہیں؟ کیا محمد زبیر آپ کی پارٹی کا رہنما نہیں تھا؟ میں اگر آپ سوال کروں، میرے پارٹی کا رہنما تھا. تو یہ جتنے لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا دوسرے جنہوں نے نہیں کی وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ سر یہی تو میرا آپ سے سوال ہے. نہیں، میں آپ سے پوچھوں جنہوں نے نیوز کانفرنس کی ان کو اتنا ٹارچر کیا گیا، آخر کیوں؟ میں یہی سوال کر کیا ریاست اس کی ذمہ دار نہیں ہے سر؟ وہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا پہلے جھوٹ بول رہے تھے؟ دیکھیں نا کوشچن، میں نے آپ سے صرف یہ کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی کو آؤٹ رائٹلی کہہ دیں کہ یہ جھوٹا ہے، میں مومن ہوں اور یہ کافر ہے. یہی تو اس مسائل کی جڑ ہے کہ جس نے پاکستان کی میں کنفرنٹیشن کی سیاست کو. تو سر ایسے میں لوگ کس پہ یقین کریں؟ لوگ پروسیس کے اندر جب جھوٹ سامنے آئے گا، ایک جھوٹا شخص سامنے کھڑا ہوگا تبھی تو ہم سچ کی پہچان کر سکیں گے. میں نے آپ سے یہی سوال کیا نا کہ میں نے کاؤنٹر کوسچن کیا کہ ایک لوگ جو ہماری سیاسی جماعت سے نکلے، جس طرح محمد زبیر ہماری سیاسی جماعت کے رکن تھے، کیا جہانگیر ترین خان صاحب یار غار نہیں تھے؟ اب مجھے بتائیں کہ کون جھوٹ بول رہا ہے. میں آپ کے اس کو کاؤنٹر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے کہ آؤٹ رائٹلی عبدالعلیم خان جو سب سے بڑے فائنینسر تھے، اب مجھے بتائیں کہ وہ اب جھوٹ بول رہے ہیں یا تب جھوٹ بول رہے تھے؟ تو پھر اس طرح آؤٹ رائٹلی آپ مجھے بتائیں آپ کے لوگ کس کو جھوٹا سمجھے؟ عبدالعلیم خان کو، آج کے عبدالعلیم خان کو جھوٹا سمجھیں یا اس وقت کے؟ وہ جہانگیر ترین صاحب کا جہاز جب چلتا تھا تو اس وقت وہ عرق گلاب بکھیرتا تھا یا اب؟ دیکھیں سوال وہاں پہ بھی بنتا ہے، اگر کل یہاں پہ ان میں سے کوئی اشخاص آئے گا تو ان سے بھی یہ سوال کیا جائے گا، لیکن آپ اپنے سوال کا جواب دیجیے گا کہ ڈیزل نے جیسے زبیر صاحب، دیکھیں ہمیشہ پارٹی میں کچھ لوگوں کا سیاسی عہدوں کی بات ہوتی ہے، وہ گورنر رہے، اب شاید اس دفعہ گورنر نہیں بنا سکے تو اس لیے انہوں نے یہ بیانات این ممکن ہے، میں تو سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دیتا، لیکن این ممکن ہے. تو سیاسی جماعتوں میں شکست و ریخت ہوتی ہے. اب اعتزاز احسن صاحب کبھی کسی زمانے میں جو ہے وہ جناب آصف علی زرداری صاحب کا نام وضو کر کے لیتے تھے، تو اب کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ لطیف کھوسا صاحب کے آپ پرانے بیان نکالیں تو انہیں یہاں پہ بٹھا کے پوچھیں کہ آپ آج جھوٹ بول رہے ہیں یا تب جھوٹ؟ تو پھر سر آپ یہ مان لیں کہ جو سیاست دان ہے وہ اپنے اپنے مفاد دیکھتے ہیں؟ بالکل دیکھتے ہوں گے، اپنا اپنے ٹائم کے مطابق. اب وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے اصول کی بنیاد پہ، جنہوں نے عمران خان صاحب کو چھوڑا، وہ فیاض الحسن چوہان صاحب کی گفتگو سن لیں. انہوں نے کل پرسوں کہا کہ میں حر ہوں، کہ میں یزید کے لشکر سے نکلا ہوں. تو اب کسے کہیں کہ وہ تب جب وہ کھڑے ہو کے تقریریں کیا کرتے تھے تب ہیں، یا اب جب وہ حر بن گئے ہیں تو اب زیادہ قابل وہ تعریف ہیں؟ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ مطلب ان کو سمیرلی سویپنگ طور پہ نہیں لیا جا سکتا. دیکھیں نا، آپ بہن بھائیوں کے اندر کئی دو بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا تو آپ کیا فوری طور پہ کہہ دیتے ہیں بھائی یہ کافر ہو گیا، یا والدین کے ساتھ ہو جاتے؟ تو اس لیے انسان کو ایز اے انسان لینا چاہیے کہ اس کے اندر وہ ایک مجموعہ ہوتا ہے، اس میں ہو سکتا ہے 3 خامیاں ہوں گی، 4 خوبیاں ہوں گی. تو جب آپ سویپنگ طور پہ لے لیتے ہیں نا کہ فلاں جماعت میں ہے، تو دیکھیں نا اب یہ جب ہم اس جماعت کے نہیں تھے تحریک انصاف کے، تو یہ لوگ نکل گئے ہیں جن کے نام ابھی میں نے لیے یا جن کے نام شاید آپ کے ذہن میں ہوں، تو وہ جب تھے اس وقت بھی کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نہیں، یہ تو مکمل طور پہ اولیاء کرام کا جو ہے ایک مجموعہ ہے، اور جو اس طرف ہیں یہ سارے ابلیس کے شاگرد ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. سیاسی جماعتوں میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ تناسب کیا ہے؟ جو معاشرے میں تناسب ہے وہی تناسب اچھے اور برے کا، وہی تناسب پولیس میں ہے، وہی تناسب ججز میں بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ ججز سارے جو ہیں وہ ہیں.
جو تناسب سوسائٹی میں وہی تناسب پولیٹیشین میں. آپ اپنے ارد گرد اپنے فرض کیا تھوڑی دیر کے لیے 100 لوگوں کو آپ اپنے جاننے والوں کو رات کو ان کے نام لکھیں اور انہیں انالائز کریں. ان 100 میں سے آپ اپنی ججمنٹ کے مطابق آپ ظاہرہ کہیں گے یہ 20 بہت اچھے ہیں، یہ 10 بہت برے ہیں. وہی تناسب سوسائٹی میں ججز میں، جرنیلوں میں ہے، بیوروکریٹس میں. تو اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور سیاسی جماعتوں میں. راجہ صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، راجہ صاحب کا ایک حکومتی موقف ہم نے آپ کے سامنے رکھا. رائے کا اظہار کیجیے کمنٹ باکس میں، اور پوڈ کاسٹ دیکھنے کا بہت شکریہ.